بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مومنوں اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ ان کافروں کی بات نہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلت اور رسوائی ہے اللہ کے نافرمان کے لیے، جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا۔ اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہاں کفار، یہ والے کفار جو حدود خدا کو کراس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دے کے میری معافی ہوگی، کر لو پھر معافی، حرام کماؤ بیچ میں سے خمس نکال دو۔ یہ جو ہے نا کہ خمس نکال دیا جائے تو مال اگر حرام سے حلال مخلوق پاک ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ جو خطا سے ہو گیا ہو، اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ مثلا میں نے خدا نخواستہ پہلی زندگی اچھی نہیں تھی تو میں نے لوگوں سے مثلا کسی دکان سے کوئی چیز اٹھا لی، جیسے بعض سوال بھی کرتے ہیں، ہم چھوٹے تھے تو اٹھا لیتے تھے، فلان کرتے تھے، یہ تھے، اب وہ پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے، ہمیں بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح مثلا حرام مال اب شامل ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ اس کا خمس سے پاک ہو جاتا ہے، نہ کہ رشوت کھا کے اینڈ میں خمس دے دو، یہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین حرام خوری کا لائسنس نہیں دیتا کہ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو تمہارے، جیسے ہوتا ہے نا پولیس والے کہتے ہیں وہ تو نے اتنا ڈاکہ مارا ہے آدھا سانو دے دے تو باقی تو موج کر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا دین یہ سسٹم نہیں ہے، نہ یہ کہ یہ یہاں کی کرپٹ سیاسی پارٹیوں کی طرح کہ تو کہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے، جو مرضی پاکستان کا قانون توڑ دے، جب پولیس تجھے پکڑے گی پیچھے ٹیلی فون آئے گا چھوڑ دو ہمارا بندہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت نے یوں کرنا ہے، جو مرضی خرابیاں کر لو، قیامت کے دن وہ کہیں گے چھوڑ دو فرشتوں، ایسے نہیں کہیں گے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت اذن خدا کے بغیر شفاعت کریں گے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں یہ الٹے سیدھے دین بتانے والوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ شفاعت کا صحیح تصور اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور شفاعت کا باطل تصور اللہ نے کہا کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے وہ جو اس کی اذن سے ہوگی۔ فرشتے جنہیں لے کے جا رہے ہوں گے وہ اللہ کے اذن سے لے کے جا رہے ہوں گے، تو اللہ کا اذن جب ہو گیا شفاعت اس سے پہلے ہے۔ یہ اذن دو معنی میں آتا ہے، یاد رکھیے، اذن امر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اذن اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خدا کہے گا لے جاؤ، یہ فائنل ہوگا، نہ کہ اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ ہو جائے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ لہذا صحیح اپنے کانسیپٹ صحیح کریں، سروں سے نہیں اور شعر سے نہیں، اللہ کی کتاب سے، خطابتوں سے نہیں، خدا کی کتاب سے۔ یہاں سے لے حق کو، پھر پرکھے کے باہر کیا ہو رہا ہے، پھر پتہ چلے گا بھائی جانا کدھر ہے اور چل رہے کدھر، پھر پتہ چلے گا دین ہے کیا اور بنا کیا نہیں۔ یہاں لفظ یہ وہ لوگ جو اللہ اور یحادون لڑتے ہیں، مسلمانوں کہا جا رہا ہے، یعنی جو حدود کراس کرتے ہیں، وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا۔ اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، آیات، اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کب؟ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا
پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ بھول گئے تھے لیکن اللہ نے سب کچھ گن رکھا تھا۔ وہ تو اپنے کرپشنز کر کے بھول گئے، خدا نے گن رکھا تھا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ اب یہاں پر ایک اگلی آیات میں اس کا پس منظر سن لیجئے۔ پس منظر کیا؟ کچھ لوگ تھے منافقین اور یہودی، گندے یہودی، رسول اللہ کے مخالف اور منافقین، یہ آپس میں ان کا بڑا لنک تھا۔ تو یہ بعض اوقات جب محفل میں ہوتے تھے تو مومنوں کو تنگ کرنے کے لیے، مثلا فرض کریں کچھ مومن کسی جہاد پر، کسی مہم پر گئے ہوئے ہیں، تو یہ نہ ایسے پریٹینڈ کرتے تھے، ایسے ظاہر کر مومنوں کے ساتھ کانوں میں ایسے کر کے کرتے تھے، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے کہ کوئی وہ جو ہمارے مجاہدین ان کے بارے میں کوئی بری خبر تو نہیں آئی۔ تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ اور آگے ایک اور سرگوشی آئے گی جو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، وہ اسی سورہ میں، وہ کہ رسول اللہ کے کان میں لگ جاتے تھے جا کر، تاکہ مومنوں کو یہ لگے کہ بڑے ان کے لنک کلوز ہے رسول اللہ کے ساتھ، بڑے خاص افراد، اور یہ ان سرگوشیوں سے مومنوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں، ان سرگوشیوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ جب بھی 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جب 5 آدمی کرتے ہیں تو 7 چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور چاہے اس سے زیادہ ہو چاہے اس سے کم، اللہ ہوتا ہے۔ مگر وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کہ تم جو کانوں میں باتیں کرتے تھے، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ تم جو مومنوں کو تنگ کرتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر وہی کام کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ منافق اور یہودی خفیہ چینلز۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے، مذاق بناتے، ہم تو اتنا غلط کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا نبی اگر ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ یہ کیا تھا؟ ایک آیا یہودیوں کا گروہ اور رسول اللہ سے کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیک، یعنی آپ پر نعوذ باللہ موت ہو، ہلاکت ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ لیکن رسول اللہ دیکھیے جو انہوں نے گندا لفظ بولا تھا وہ نہیں بولا، اور روایات کے مطابق یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ حضرت عائشہ نے بھی ان کا سن لیا، وہ بھی قریبی تھی، سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام لعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، بڑھا دیا اس کو۔ رسول اللہ نے وہ برا لفظ بھی نہیں بولا، کہا کہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے غصے میں آ کے ان کو کہا کہ تم پہ اللہ کا غضب ہو، تم پر خدا کی لعنت ہو، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو منع کیا، کہا کہ مدارا کریں، اور یعنی اتنی جو ہے سخت اور بری زبان استعمال نہ کریں۔ اور ہماری زبانیں دیکھیں کیسی ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ تو نے ایک گالی دی ہے نا، تجھے ایسی گالیاں دوں گا تو قبر تک یاد رہیں گی، تو نے سنی بھی نہیں ہوگی، میں نے گالیوں میں PhD کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، ایسی گالیاں دوں گا تجھے یاد۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ایک رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اب جو فرما رہے ہیں نا وعلیکم، ان کا لفظ بھی وہ برا والا نہیں بولا، جو تم نے مجھے کہا۔ تو یہ اب یہ کر کے پھر کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا مذاق اڑانا، یہ مذاق اڑانے کا مزاج انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جہاں سے حق ملنا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا۔ یہ قرآن کا لفظ سلام نہیں ہے، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، تحیت، وہ تحیت کرتے ہیں۔ تحیت اس چیز کو کہا جاتا ہے جب دو افراد ملتے ہیں تو جو الفاظ آپس میں وہ تبادلہ کرتے ہیں، گریٹنگز، جو گریٹنگز ہوتی ہیں ہر قوم کی اپنی، تو یہ اس طرح کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے،
اور وہ بدترین انجام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔